ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سندس صاحبہ. گلف کنٹریز پر جو ایران کی جانب سے جوابی حملے کیے جا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں. ابھی ریسنٹ جو پیٹرولیم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا الجبیل میں سعودی عرب میں، اس نے بھی بہت سے سوالوں کو جنم دیا ہے کہ جو ثالثی کی کوششیں پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں، جو میڈیشن کی جا رہی ہے، وہ ڈیفینیٹلی متاثر ہوں گی، ان کو دھچکا لگے گا. تو یہ تمام تر صورتحال کس جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ غلط تبھی ہوتا ہے جب سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوں پھر بھی کچھ غلط ہو رہا ہو. تو ابھی ثالثی کی کوششوں میں یہ حملے بالکل ایسے ہی ثابت ہوئے ہیں کہ سعودی عرب بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس نے اپنا لیسن لرن کر لیا ہے کہ امریکی اڈوں کو اپنی جگہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو آپ کی سیکیورٹی کی ضمانت تو نہیں لیکن الٹا آپ کی لائبلٹی بن جاتی ہیں. تو یہ گلف کنٹریز جو اپنا لیسن لرن کر چکے تھے، لیکن ایران کی جانب سے دوبارہ یہ حملے کیے جانا 6 اپریل کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد، رات کی ٹرمپ کی پریس کانفرنس کے بعد، اس کی مزید دھمکیوں کے بعد، حالانکہ کچھ نیا تو پریس کانفرنس میں نہیں ملا، وہ روٹین کی ہی دھمکیاں تھیں جو دیتے آ رہے تھے سوائے ایک کامیاب آپریشن کے. بلکہ وہ کامیاب آپریشن بھی اس فوجی کو نکالنے کا ہوگا، لیکن بیسیکلی تو ان کا آپریشن فلاپ ہوا تھا کہ وہ جو اپنے جہاز دے کر گئے تھے، ایک کو تباہ کر دیا، باقی فور واپس آ گئے تھے. ایک کانفیڈنس بہرحال اسے ضرور ملا تھا یو ایس کو کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ آپریشن بہرحال کامیاب نہیں ہوا تھا. تو اس پریس کانفرنس کے بعد ایران کی جانب سے یہ حملے آنا ایران کے اٹیک کو جسٹیفائی کرتا ہے، بالکل کرتا ہے جناب، کہ ہم پر اگر حملہ کیا گیا تو ہم پورے گلف سے آلریڈی امریکی اڈوں کو، موساد کے ایجنٹس کو، موساد کے اڈوں کو آلریڈی جو اس کا خاتمہ کر رہے ہیں، ہم مزید کرتے رہیں گے. تو ان کا ریٹیلیشن بھی اپنی جگہ جسٹیفائڈ اور وجہ ہے. اور لیکن پیٹرولیم تنصیبات پر مزید حملے کرنا، آپ دیکھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا تیل گلف کنٹری سے لیتا ہے، چائنا اپنا سب سے زیادہ انحصار تیل پر گلف کنٹریز پر کرتا ہے. تو فرام اسٹرگلنگ اکانومیز ٹو ڈیولپ کنٹریز، ساری دنیا اگر گلف کنٹریز پر آئل کے لیے انحصار کر رہی ہے، آپ ایک کے بعد ایک آئل کی تنصیبات کو اڑاتے چلے جائیں گے تو پھر دنیا کس نہج پر جا کر کھڑی ہو جائے گی. آلریڈی آئل کے پرائسز سے دیکھیں کہ ہر دروازے تک یہ کرائسس آ چکے ہیں، اور آلریڈی جو ہے جس چیز سے ڈر رہے تھے وہ کافی خدشات سچ ثابت ہو چکے ہیں پیٹرولیم آئل کی قیمتیں بڑھنے کے بعد، اور فوڈ کرائسس کی طرف دنیا جا رہی ہے. تو مزید آئل تنصیبات پر حملے کرنا تو بہتر معیشت کو بھی جو ہے اسٹیپ بیک ہو جائیں گی. یو اے ای اور سعودی عرب بھی نہیں سنبھل پائیں گے، تو چائنا تو پاکستان کی تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں. اور یہ یقیناً پاکستان کی ثالثی کوششوں میں ایک دھچکا ہے، بہرحال ایک دھچکا ہے. اور اس کا خدشہ یہ ہے کہ جو سازش تھی، جو کوشش تھی اسرائیل اور امریکہ کی کہ مسلم کنٹریز کو آپس میں لڑوایا جائے، الائنس نہ بننے دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جو اسلام آباد ایکارڈ کی طرف جو معاملہ جا رہا تھا اس کے پارٹ پر بھی ایک ڈینٹ ہے جناب، کہ یہ نہ ہو کہ اگر یہ آپس میں ہی لڑ پڑیں. اور پہلے بھی یو اے ای، قطر، عمان اور سعودی عرب نے واپس ریٹیلیٹ نہ کر بڑے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا تھا، اور دشمن کے ان مذموم مقاصد کو ناکام بنایا تھا کہ نہیں، ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے. لیکن پھر ایران کی طرف سے حملہ کیا جانا، تو پھر ہم سعودی عرب کی طرف سے کچھ ایسی ہیوی اسٹیٹمنٹ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں آج یا کل میں، بٹ وی اسٹرانگلی وش اینڈ پرے کہ وہ اسٹیٹمنٹس تک ہی محدود رہے جو کہ اپنا آپ ظاہرہ بچانے کے لیے آپ دیتے ہیں. کوئی ریٹیلیٹ اس طرح سے نہ کیا جائے. اور اس نے ایک بار پھر پاکستان کو کنڈیم تو کرنا ہی تھا، اور اس نے کیا، اور ذرا زیادہ ویجیلنٹلی، اگریسولی پاکستان کو جو ہے وہ بیچ میں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، تاکہ مسلم الائنس آپس میں بنتے بڑھتے کہیں ٹوٹ نہ جائے. تو اب لیٹس سی کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کس طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. صحیح.